بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات کو اگر قربت نہ ہو تو کیا ولیمہ حرام ہو جاتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ قربت کے بغیر ولیمہ حرام ہوتا ہے یا حلال؟ ولیمہ ایک مسنون دعوت ہے جو رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کی خوشی میں مسلمان مرد کی طرف سے کی جاتی ہے۔ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کی دعوتیں تام کرنے سے خوشی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ولیمہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ ان پر زعفران کا اثر تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے خبر دی کہ میں انصار میں سے ایک عورت سے انہوں نے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اسے کتنا مہر دیا؟ عرض کیا گٹھلی برابر 6 مسکال سونا۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ۔ جب لڑکا اور لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا تنہائی میں ایک دوسرے سے بات کرنا، ملنا اور ہم بستری وغیرہ کرنا سب جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ رخصتی سے پہلے تنہائی میں ملنا، ہم بستری وغیرہ کرنا عرف و معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شب عروسی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ عرف عام میں نکاح اور رخصتی کے بعد پہلی رات کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسنون ولیمہ وہ ہے جو میاں بیوی کے ملنے کے بعد ہو، کیونکہ اس کا اصل مقصد ایک حلال اور جائز تعلق کا اعلان و اظہار ہے۔ جس رات بیوی کے ساتھ خلوت ہو اس دن یا اگلے دن ولیمہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ بعض روایات سے چند دن کے بعد ولیمہ کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پاک روز قیامت اس نوجوان پر بہن کی نگاہ نہیں ڈالے گا یا رحم نہیں کرے گا جو اپنی بیوی کے ساتھ سوئے اور بعد میں لوگوں کو بتائے جو کہ کمرے میں ہوئی تھی۔ شریعت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خلوت ہونا ضروری ہے اور صرف خلوت ثابت ہو۔ خلوت سے مراد سب میاں بیوی سے دور ہو جائیں، یعنی ایک الگ کمرے میں، یعنی لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کچھ وقت گزاریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ ولیمے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے بالفرض عورت شادی کے رات میں حیض کی حالت میں ہو اور دوسرے دن ولیمے کی تقریب طے ہے تو کیا وہ ولیمے کی تقریب کو منسوخ کر دے گی کہ رات کو ہم ایک دوسرے سے قربت نہ کر سکے؟ اس طرح کے ازدواجی تعلقات کی جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ لوگوں کے درمیان آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ستر اور لباس قرار دے دیا ہے وہاں ان باتوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ بعض اوقات لڑکی شادی کی رات قربت کے لیے تیار نہیں ہوتی، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس سے ولیمے کا جائز یا ناجائز سے کوئی طے نہیں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ ملتے ہیں، نئے لوگ ملتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، وہ قربت کی رات کو تیار نہیں ہو پاتے۔ اگر مرد کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ صرف مباشرت کے ذریعے ہی اس کا ولیمہ حلال ہو سکتا ہے تو مرد ولیمہ حلال کرنے کے لیے بیوی سے ظالمانہ سلوک کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہر حال میں اپنے ولیمے کی تقریب کو حلال کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ شادی کی رات ایک دوسرے کا اعتماد جیتنا ضروری ہوتا ہے، مباشرت بھی ضروری ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جو اولین کام ہے وہ ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ سنتے ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد شب زفاف گزارنا یا اس میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں، البتہ مسنون و افضل یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد جب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے گا۔ پس اگر کسی نے رخصتی
یا شب زفاف سے پہلے ولیمہ کر دیا تو نفس الولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا، پس اس سے نفس سنت کی ادائیگی ثابت ہوئی۔ البتہ اکثر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا، جیسے دیگر ازواج مطہرات کے نکاح میں ولیمہ زفاف کے بعد ہوا، اور نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، پس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ ولیمہ کے مسنون وقت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 عقد کے وقت، نمبر 2 نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے، نمبر 3 رخصتی کے بعد شب زفاف سے پہلے، نمبر 4 شب زفاف کے بعد، نمبر 5 عقد سے دخول کے بعد تک۔ ان میں سے راجح اور جمہور علماء کرام کا قول یہ ہے کہ ولیمے کا مسنون وقت میاں بیوی کے اکٹھا ہونے کے بعد، یعنی شب زفاف اور دخول کے بعد ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شب زفاف سے پہلے کے کھانے کو عربی میں ولیمہ نہیں کہتے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شب زفاف کے بعد ولیمہ کیا۔ اسی حدیث سے فقہاء و محدثین اور شارحین نے استدلال کیا ہے کہ ولیمے کا مسنون وقت شب زفاف کے بعد ہے، اور عام طور پر شارحین نے دخول کی تصریح بھی کی ہے کہ شب زفاف میں دخول کے بعد ولیمے کا مسنون وقت ہے۔ البتہ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے بعض مالکیہ سے نقل کیا ہے کہ ولیمہ شب زفاف کے بعد اور دخول سے پہلے ہو جائے تو یہ بھی مستحب ہے، اور اسی پر آج کل لوگوں کا عمل ہے۔ نیز خلوت صحیحہ بہت سے احکامات میں چونکہ دخول کے قائم مقام ہے، اس لیے بھی اگر شب زفاف میں خلوت صحیحہ ہو جائے اور دخول نہ ہو تو بھی اس کے بعد ہونے والے ولیمے کو ولیمے مسنونہ کہا جا سکتا ہے، البتہ افضل دخول کے بعد ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے ولیمہ مسنونہ کا اعلیٰ اور افضل درجہ یہ ہے کہ شب زفاف اور دخول کے بعد ہو، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد اور دخول سے پہلے ہو۔ یہ دونوں مسنون ولیمہ شمار ہوں گے، اور اس کے علاوہ عقد کے بعد یا رخصتی کے بعد اور شب زفاف سے پہلے جو ولیمہ ہو وہ ولیمہ مسنونہ تو نہیں ہوگا، البتہ اس سے نفس ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی، گو مسنونہ وقت کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور جو دعوت ضیافت عقد نکاح سے ہی پہلے کی جائے وہ ولیمہ ہی نہیں ہوگا بلکہ عام دعوت ہوگی۔ امداد الاحکام میں ہے ولیمہ مشہور قول میں تو اسی دعوت کا نام ہے جو شب زفاف و دخول کے بعد ہو، اور بعض اقوال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت سے دخول کے بعد تک جو بھی دعوت ہو ولیمہ ہی ہے، مگر راجح قول اول ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولیمہ بعد دخول ہی ثابت ہے۔ شادی کی خوشی میں اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو دعوت ولیمہ اپنی سہولت کے مطابق پہلے، دوسرے یا تیسرے دن یا پھر بعد میں جب بھی چاہے کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے، اور ازدواجی تعلق کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کامنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔